علاقہ ان ممالک کا ہے، تو نہ عراق چاہتا ہے، نہ ایران چاہتا ہے، نہ ترکیہ چاہتا ہے، بلکہ ترکی ان سب میں سب سے سب سے ایکسٹریم ہے کہ وہ بالکل ہی نہیں چاہتا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ترکی چاہتا ہے کہ وہ ان کردش جو بیکڈ ملیشیات ہیں ان کے خلاف ایکشن لے. اس لیے جو ترکی ہے وہ ڈائریکٹلی کئی بار اپنی فوجیں بھی شام میں بھیج چکا ہے، اور وہ ان جو ہے وہ لوگوں کے خلاف ڈائریکٹلی ایکشن بھی لیتا ہے تاکہ اس کے اندر اس طرح کے اٹیکس نہ ہوں، ترکی کے اندر اس طرح کے دھماکے نہ ہوں. کیونکہ جو کردش ہے، جو پی کے ہے، اس نے کئی بار دھماکے بھی کیے. حالانکہ اب حال ہی میں ترکی اور پی کے کے درمیان ایک طرح سے پیس معاہدہ ہوا ہے، لیکن اسٹل دیر از اے فیئر کہ دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ آنے والے وقت میں ورس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی پہلے بھی ڈیلز ہو چکی ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان. آگے جو ہے وہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے ترکی کا شام کے ساتھ ایک بارڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جس طرح پاکستان کا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بارڈر پرابلم ہے، اس طرح ترکیہ کا سیریا کے ساتھ بارڈر پرابلم ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے شام میں سول وار اسٹارٹ ہوئی ہے، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شام سے بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، کیونکہ جب سول وار پھر اسٹارٹ ہوتی ہے تو پھر کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، لوگ مارے جاتے ہیں فضول میں. اس وجہ سے ترکی میں بہت سارے جو تھے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریفیوجیز آنا شروع ہو گئے تھے، اور ان ریفیوجیز میں سے کئی سارے ٹیررسٹ بھی تھے جنہوں نے پھر بعد میں بامبنگ بھی کی پورے ترکیہ کے اندر. اس وجہ سے ترکی کے اندر ایک طرح سے ایک ڈر پایا جاتا ہے کہ اگر شام کے اندر سیکیورٹی نہیں ہوگی، شام میں کوئی سول وار ہوگی، تو دوبارہ سے ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ جو ریفیوجیز ہیں وہ فلڈ کریں گے ہمارے ملک میں، اور ان میں سے ٹیررسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے ملک کے ہمارے انٹرسٹ کو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. دیٹس مین ریزن. یہ بہت بڑی وجہ ہے جس وجہ سے ترکیہ جو ہے وہ اب ایک طرح سے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرنا چاہ رہا ہے. وہ نہیں چاہ رہا کسی طرح سے جو ہے وہ شام کے اندر، سیریا کے اندر کسی طرح کی خانہ جنگی ہو، کیونکہ چانسز ابھی بھی لگ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے شام کی، اس کو 6 مہینے ہوئے ہیں. 6 مہینے میں کوئی بھی حکومت اتنی طاقتور نہیں ہو جاتی اس چیز کو جانتے ہوئے، جبکہ وہ ایک سول وار کی وجہ سے وہ حکومت آئی ہے. تو ابھی تقریباً 1.5 سے 2 سال لگیں گے. 2027 تک ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ کیا واقعی جو شام کی حکومت ہے احمد الشرا کی، یہ وہ حکومت واقعی طاقتور ہے یا نہیں ہے. اس وجہ سے شام جو ہے وہ ابھی ایک طرح سے بہت ویک اسٹیٹ کے طور پہ پیش آ رہا ہے. ایک طرف سے اس پہ پریشر ہے روس کا، ایک طرف سے اس پہ پریشر ہے ترکیہ کا، پھر امریکہ سعودی عرب بھی پریشر ڈال رہے ہیں بار بار. پھر اب حال ہی میں جو اسٹرائکس کی ہیں اسرائیل نے، تو یہ 4-5 بڑی طاقتوں کے جو پریشر آ رہے ہیں، اس سے اب لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا احمد الشرا کو. اگر وہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ سسٹین کر پائیں گے، اگر وہ لیڈرشپ کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ان کے لیے سسٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آنے والے کچھ دنوں میں. یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ بار بار ترکیہ چاہتا ہے کہ ریجن میں اسٹیبلٹی آئے، اور ترکیہ بار بار اس چیز کو چاہتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ شام کے بہتر ہیں اور بارڈر جو ہے وہ سیکیور ہے. اگلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا، جب شام میں سول وار ہو رہی تھی تو جو بشار الاسد ہے وہ جو تھے ان کو سپورٹ کر رہا تھا ایران اور رشیا. یہ 2 ملک جو ہے خاص طور پہ بیکرز تھے. رشیا نے تو اپنی فوج بھی بھیج دی تھی، اتنا وہ بیک کر رہے تھے بشار الاسد کو، نمبر 1. دوسری جانب جو اینٹی اساد گروپ تھے، جو ڈفرینٹ اور گروپ سے جن کا تعلق امریکن یا سعودی یا ترکی انٹرسٹ سے تھا، ان کو ترکی سپورٹ کر رہا تھا. تو ایک طرح سے ترکی اور جو رشیا تھے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، جس وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ایک طرح سے کشیدگی بھی کئی بار ہوئی. 1-2 بار تو رشیا کے فائٹر جیٹس بھی گرے، تو وہ ہم بعد میں بات کریں گے. بٹ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اتنی کشیدگی ہو گئی تھی، اور اس کشیدگی کی وجہ سے پھر بعد میں دونوں ممالک نے اپنے معاملات کو ری سیٹ کیا. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ترکی افیکٹولی کنٹرول پارٹس آف ناردرن سیریا وایا پراکسیز. اچھا، ترکی جو نارتھ کا علاقہ ہے، شمال کا علاقہ ہے شام کا، اس میں کوشش کرتا ہے کہ وہ ان علاقوں کو کنٹرول کرے اپنی ملیشیاز کی مدد سے، اپنے کچھ گروپس کی مدد سے. وہ ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں کرتا، بٹ اپنی ملیشیاز کی مدد سے انڈائریکٹلی ان علاقوں کو کنٹرول کرتا ہے، تاکہ سیریا ایک طرح سے وہ بفر زون بن جائیں اور ان علاقوں سے کوئی دہشت گرد جو ہے وہ ٹریول کر کے ترکی میں نہ آئے اور ترکی میں بم دھماکے نہ کرے. اسٹرانگ ممالک اپنے ویک نیبرز کے ساتھ اس طرح کے بفر زونز بنا لیتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کوئی معاملہ خراب نہ ہو، کہ اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ان کے ملک میں خراب ہوگا تو پھر ان کے لیے یہ مسائل بڑھیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ ترکی نے اس طرح کا ایک سو کالڈ بفر زون بنا لیا. تو ایک طرح سے ترکی اور جو رشیا کے انٹرسٹ ہیں وہ کولیپس کرتے ہیں ریجن میں. ابھی جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس ٹائم شام میں، یہ جو ہے وہ پرو ترکش حکومت ہے. ترکی اس حکومت کو بیک کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. امریکہ بھی کرتا ہے، سعودی عرب بھی کرتا ہے، بٹ ہم ترکی کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں کہ ترکی کرتا ہے. بٹ رشیا اس حکومت سے شاید خوش نہیں ہے، کیونکہ رشیا کا بشار الاسد ایک الائے تھے. لیکن اب رشیا بھی ایک طرح سے ریالٹی کو سمجھ چکا ہے، وہ بھی ایک طرح سے